بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم MGT 211 کا لیکچر نمبر 7 ڈسکس کریں گے، جو کہ بزنس کے بارے میں ہے۔ اور اس میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ میٹنگ کا ہوگا کہ میٹنگ کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس میٹنگ کی ڈیفینیشن ہے: گیدرنگ آف 2 or more person بائی پریویس نوٹس، پہلے دیے گئے نوٹس کے مطابق ایک یا دو آدمیوں کو اکٹھے ہونا جو کہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، وہ میٹنگ کہلاتا ہے۔ یا کسی ڈسکشن کرنا ٹرانزیکشنز کی بزنس کے بارے میں، تو اس کی ڈسکشن کے لیے جب کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے شیئر ہولڈر کو، تو وہ میٹنگ کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہم شیئر ہولڈر میٹنگ کریں گے ڈسکس۔ شیئر ہولڈر میٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں ہم شیئر ہولڈر جنہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ بزنس کے افیئرس ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، ان کو ہم جب اکٹھا کرتے ہیں تو اسے شیئر ہولڈر میٹنگ کہتے ہیں۔ اب شیئر ہولڈر میٹنگز ہوتی ہے کمپنی میٹنگ میں، اور ایک ہوتی ہے ڈائریکٹر میٹنگ۔ شیئر ہولڈر میٹنگ میں پہلے ہم شیئر ہولڈر میٹنگ کی 3 ٹائپس پڑھیں گے: اسٹیچوٹری میٹنگ، اینول جنرل میٹنگ اور ایکسٹرا آرڈینری میٹنگ۔ پہلے اس کو ہم بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے پاس اسٹیچوری میٹنگ ہے، یہ پہلی میٹنگ ہوتی ہے جو کہ بزنس سٹارٹ ہونے کے بعد پہلی میٹنگ جو بلائی جاتی ہے وہ اسٹیچوری میٹنگ ہوتی ہے۔ اور جو اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے یہ سال میں ایک مرتبہ بلائی جاتی ہے۔ اینول جنرل میٹنگ سال میں صرف ایک مرتبہ بلائی جاتی ہے۔ اور جو ایکسٹرا آرڈینری میٹنگ ہوتی ہے، یہ جب کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کمپنی کو زیادہ سخت ضرورت ہو کسی چیز کی، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، یہ اس وقت بلائی جاتی ہے۔ اب ہم اسٹیچوری میٹنگ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سیکشن اس میں ہینڈ آؤٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسٹیچوری میٹنگ اکارڈنگ ٹو سیکشن 157، یہ زندگی میں ایک مرتبہ صرف یہ میٹنگ ہیلڈ ہوتی ہے، جو کہ بزنس کے سٹارٹ کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، لیٹسٹ انفارمیشن ڈسکس کی جاتی ہیں جو کہ کمپنی کے لیے اچھی ہوتی ہیں، کمپنی کے حالات کے بارے میں اچھی ہوتی ہیں۔ تو ان میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اب ہماری کمپنی اس وقت کون سی پوزیشن پہ کھڑی ہے اور نیکسٹ ہم ان میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ سیکشن 77 کے تحت اس میں کچھ آرڈیننس کے ہیں کہ اس میں شیئرز کے بارے میں، لمیٹڈ شیئرز کے بارے میں ہوتی ہے باتیں۔ اور ایوری پبلک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اینڈ ایوری پرائیویٹ کمپنی کنورٹیڈ انٹو پبلک کمپنی، یہ کچھ اس میں آرڈیننس ہے، اس میں ڈسکس کیا گیا۔ اور یہ میٹنگ جو ہے کہ 3 مہینے سے کم عرصے میں نہیں بلائی جا سکتی بزنس سٹارٹ ہونے کے بعد، اور 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس میں وقفہ، اسی کے درمیان میں یہ میٹنگ ہیلڈ ہوتی ہے۔ اس کی جو آبجیکٹیو یہ ہوتی ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنا کمپنی کے افیئرس کے بارے میں، اور کانفیڈنس دینا شیئر ہولڈرز کو کہ ہماری کمپنی اس طرح آگے سروائیو کر رہی ہے۔ یہ چیزیں اس میں اسٹیچوری رپورٹ میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ نوٹس اس کا 21 دن پہلے دیا جاتا ہے۔ اب یہ آگے ہم 1-2 میٹنگ ڈسکس کریں گے، سب کا نوٹس 21 دن پہلے دیا جاتا ہے، یہ سیکٹری دیتا ہے۔ ہاؤ دا میٹنگ از کالڈ، یہ آرڈیننس بتایا گیا کہ کون سے سیکشن کے تحت۔ یہ آپ نے MCQs کے لیے تیار کرنا ہے کہ 21 دن پہلے میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور آرڈیننس 1572 سیکشن کے ذریعے۔ پریویلیج ٹو دا ممبرس، the members of the company in meeting have the liberty to discuss any matter۔ جب یہ میٹنگ بلائی جاتی ہے تو کمپنی کے ہر فرد کو یہ آزادی ہوتی ہے جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی سوال، کوئی بھی میٹر ڈسکس کر سکتے۔ اسٹیچوری رپورٹ وہ رپورٹ ہوتی ہے جو کہ پہلی رپورٹ دی جاتی ہے، دیٹ از پریزنٹڈ ٹو شیئر ہولڈرز ان اسٹیچوری میٹنگ از کالڈ اسٹیچوری رپورٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں شیئر الاٹمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، سمری آف کیش ریسیپٹ کی، کتنی ہمارے پاس کیش آئی، ایکسپینسز کتنے خرچے ہوئے، کمیشن وغیرہ ہم نے کس کو کتنا دیا، کنٹیکٹ وارے کے بارے میں، اور پارٹیکولر آف ڈائریکٹرز، اور انڈر رائٹنگ کنٹیکٹ۔ اس کے بارے میں آپ کو سلائڈ پہ دکھا دیتا ہوں، انڈر رائٹنگ کنٹیکٹ کون سے ہوتے ہیں۔ یہ انڈر رائٹرز وہ ہوتے ہیں: سم ٹائم ایشوز آف شیئر کیپٹل ڈز ناٹ گیو منیمم اماؤنٹ سیٹ بائی دا کمپنی۔ Underwriter are those organizations which guarantee the company to buy the remaining shares if minimum requirement is not met. Statutory report will also tell about the underwriters and commission paid to them. Underwriter وہ ہوتے ہیں کہ کمپنی کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ ایسے ڈاکومنٹس پریپیئر کر لیتے ہیں جو کہ کمپنی کے لیے ضروری ہوتے ہیں
کہ اگر ایک جو ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے سمجھ لو 8 کروڑ کی انویسٹمنٹ یا اس طرح کچھ، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے اس ٹارگٹ تک، اگر ہم کسی طریقے سے ان ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے تو جو انڈر رائٹر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اب اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ انفارمیشن اباؤٹ اریئرز ٹو بی ریسیوڈ بائی دا کمپنی، کے کتنے بقایا جات ہیں ان کی ساری اس میں میٹنگ میں بتایا جاتا ہے۔ اچھا تو یہ ہم نے ڈسکس کی ہے جو اوپر میٹنگ جو ہے یہ اسٹیچوری میٹنگ، یہ آپ کا کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے اس کو لازمی پریپیئر کرنا ہے، یہ آپ کا اس میں کیا کہتے ہیں مڈ ٹرم میں لازمی آئے گا۔ اور اینول جنرل میٹنگ جو ہے یہ 158 کمپنیز کا آرڈیننس کے تحت بلائی جاتی ہے اور 21 دن پہلے بلائی جاتی ہے، اور اس کی میٹنگ کی پلیس وہ ہوتی ہے جہاں رجسٹرڈ آفس کی سچویشن ہوتی ہے نا، کہ جہاں رجسٹرڈ آفس ہوتا ہے وہاں اس میٹنگ کو ہیلڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں رول آف شیئر ہولڈرز کافی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ فرسٹ میٹنگ آف دس نیچر مسٹ بی ہیلڈ ود ان 18 منتھ آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن، یہ تقریباً 1.5 سال کے اندر اندر پہلی اینول جنرل میٹنگ لازمی بلانی ہوتی ہے۔ دا گیپ بٹوین ٹو اینول جنرل میٹنگ مسٹ بی مور دین 15 منتھ، گیپ اس کا کتنا ہونا چاہیے 15 منتھس کا ہونا چاہیے، تقریباً 1 سال 3 ماہ کا گیپ ہونا چاہیے۔ اس کی آبجیکٹیو یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب یہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے سال کے ایک حصے میں ایک دن، اس میں ہم الیکشن آف ڈائریکٹرز، نیکسٹ جو سال الیکشن ہونے ہیں ڈائریکٹرز کو چننے کے لیے، اس کی ہم ڈیٹ ایک طے کرتے ہیں، اور ایلیجیبل اور انٹرسٹڈ پیپل کو اس میں الیکشن میں ان کا حصہ جیسے ہوتا ہے امیدوار سلیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ہم اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں آڈرس کی، کیونکہ جو ہمارے کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ تو اس میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، وہ ہمیں صحیح ٹرو پکچر نہیں دکھا رہے ہوتے کہ ہماری کمپنی کس طرف جا رہی ہوتی ہے، اس لیے شیئر ہولڈرز آڈٹ کے طور پر آڈٹ کے لیے کچھ آڈیٹرز کو سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ باہر سے ہوتے ہیں، اور ان کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ تمام کمپنی کے اکاؤنٹس وغیرہ کو چیک کر لیں۔ اور پھر ڈیکلیریشن آف ڈیویڈنڈ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پرافٹ کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے، پرافٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس شیئر ہولڈر نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کو اتنا پرافٹ ملا۔ اور پھر آگے جو ڈائریکٹرز ہماری کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا سیلری کا بونس وغیرہ جو ان کا دینا ہوتا ہے وہ سارا اسی میٹنگ میں ہم کرتے ہیں، اور آڈیٹر جو پچھلے سال سلیکٹ کیے ہوتے ہیں پچھلی میٹنگ میں وہ کچھ ہمیں بیلنس شیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ سارا سسٹم ہے کمپنی کا میٹنگ میں، کہ ابھی تک کوئی فراڈ نہیں ہوا، ہم اس لا کے تحت ہم کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں۔ آگے وائنڈنگ اپ کرنے سے پہلے ہم یہ آگے وائنڈنگ اپ لکھی ہوئی ہے آگے کنسیکیوٹیو جنرل میٹنگ، کہتے ہیں اگر اکارڈنگ ٹو سیکشن 305B a company may be wound up by the court if it does not held the 2 consecutive general meeting، اگر 2 سال یہ میٹنگ نہیں ہوتی تو کمپنی اس کی وہ کیا کہتے ہیں کورٹ اس کا مجاز ہے کہ کمپنی کو بند کر سکتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ہے اور یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ ہے جو ہے یہ ہے all the general meetings other than annual general meeting and statutory meeting، یہ جنرل میٹنگ کی اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے جو سالانہ ہوتی ہے، اور اسٹیچوری میٹنگ اس کے علاوہ جو میٹنگ ہوتی ہے ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ کہلاتی ہے۔ اس میں یہ کوئی اس کا ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا، اس کو کسی وقت بھی بلا سکتے ہیں، اس میں بھی ہم نوٹیفیکیشن دیتے ہیں کس دن کا تقریباً ہوتا ہے۔ تو یہ رائٹس ہوتا ہے ڈائریکٹر کے پاس، کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ ارجنٹ بزنس میں کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہو یا کچھ لون وغیرہ چاہیے ہو یا کچھ ووٹنگ پاور یا شیئر ہولڈرز کو سلیکشن کرنی ہو، یا شیئر ہولڈرز کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی اپنی انویسٹمنٹ واپس لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ میٹنگ ہیلڈ کی جاتی ہے اچانک سے۔ اس کا نوٹس 21 دن پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے دیا جاتا ہے، اس کا یہ کوئی پروسیجر ہے کہ اس کا ڈائریکٹر دے گا پھر سیکٹری کے ذریعے سے پہنچے گا، ٹھیک ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آبجیکٹیو کیا ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، ٹو ایشو دا ڈیبینچرز، کہ ہمیں اس بزنس کو رن کرنے کے لیے کچھ زیادہ انکم چاہیے، اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں میٹنگ میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور ٹو آلٹر دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز کمپنی ڈاکومنٹ چینج ڈیو ٹو شیئر، جب کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہو تو اس کے لیے بھی یہ میٹنگ ہیلڈ کی جاتی ہے۔ اور ٹو آلٹر دا شیئر کیپٹل آف دا کمپنی، شیئر کیپٹل کو ہم تبدیلی کرنے کے لیے ان میں، تو اس کے لیے بھی یہ میٹنگ ہیلڈ کی جاتی ہے۔ اب شیئر کیپٹل کیا ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹر میٹنگ سے پہلے شیئر کیپٹل کے بارے میں بات کریں گے، یہ ہمیں نیچے ہینڈ آؤٹس میں دیے گئے ہیں۔
اس کا اچھا پاور پوائنٹ سلائڈ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اینول جنرل میٹنگ اور ایکسٹراڈینری جنرل میٹنگ. شیئر کیپٹل. دا کیپٹل with which the company gets registration is called authorized capital of the company. جب بھی کوئی کمپنی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کچھ ڈاکومنٹ پریپیئر کیے جاتے ہیں، مطلب پروجیکٹڈ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی کو سٹارٹ ہونے میں اتنا کیپٹل چاہیے ہوگا، سمجھ لو 8 کروڑ ہمیں چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ authorized capital of the company. The part of the capital that has been offered to general public is called paid up or issued capital. جب یہ کیپٹل ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، اتھرائزڈ اداروں کو، وہ اس کو پاس کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ شیئر دیتے ہیں کہ آپ اتنے شیئر اکٹھے کر لیں، 8 کروڑ کے شیئر اکٹھے کر لیں. جب ہم مارکیٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنے شیئر چاہیے، جو 8 کروڑ کے، سمجھ لو آپ نے شیئر ان کو کہا کہ ہمیں شیئر چاہیے، اگر 8 کروڑ آ گئے تو وہ کہلائیں گے پیڈ اپ اور ایشوڈ کیپٹل. اگر the part which has not yet been issued to general public is called issued capital. ٹھیک ہے. ان ایشوڈ کیپٹل وہ ہوں گے جو کہ لوگوں کے آپ کے پاس آئے کیپٹل لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ کیا ہوں گے؟ ان ایشوڈ پیپل ہوں گے، ان ایشوڈ کیپٹل ہوں گے. اچھا، اگر پیپل زیادہ اپلائی کر دیں، جیسے میں نے آگے بتایا 8 کروڑ سے 9 کروڑ اپلائی کر دیں، جو ایکسیس منی ہوں گی ہم ان کو کیا کہیں گے؟ بیلٹ کے ذریعے سے ہم ان کو سلیکشن کریں گے، ان کو واپس بھیج دیں گے تھینک یو کا لیٹر لکھ کر. ٹھیک ہے کہ ہمیں آپ کی اس کی شیئر کی ضرورت نہیں، ہمارا یہ کام بن گیا ہے. ای پیپل ہیو اپلائڈ لیس. اگر کچھ لوگ کم اپلائی کریں گے تو جو ہمیں اماؤنٹ ریسیو ہوگی تو اسے ہم لیس کیپٹل کہیں گے. لیس کیپٹل کیوں کہیں گے؟ کیونکہ جب بھی ہم شیئرز کا لوگوں سے مارکیٹ میں کہیں گے کہ ہمیں شیئرز کی ضرورت ہے تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کون سا بزنس کرنا چاہیں گے. اس میں لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوگا کہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ بزنس نہیں چلے گا، تو اس لیے یہ وہ کیا کہتے ہیں ہمیں کم شیئر ملتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہم اس بزنس کو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ بزنس ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹ پریشان ہوں گے کہ ابھی اس میں ڈائریکٹر میٹنگ جو ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی بعد میں جو وائنڈنگ اپ ہے میں آپ کو سلائڈس پہ دکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو لازمی اس سے جلدی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس میں کافی دیا ہوا ہے ہینڈ آؤٹس میں، وہ ہمارے لیے اتنی ضروری باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹر میٹنگ جو ہوتی ہے یہ جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کے لیے بلائی جاتی ہے، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ اس وقت ہیلڈ کی جاتی ہے تقریباً 4 مرتبہ 1 سال میں اس کو ہیلڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا نوٹس جو ہے ایچ ڈائریکٹر کو بھیج دیا جاتا ہے. ہر ڈائریکٹر کو اس کا کوئی دورانیہ نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹر تو کمپنی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلا لیا جاتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہوتی ہیں اس کی؟ شیئرز الاٹ کرنے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کمپنی کا فنڈ وغیرہ دیکھنے کے لیے، اور کتنا پرافٹ ہم نے کس کو کتنا پرافٹ دینا ہے، اور ٹو میک لونز ہم نے لون لینا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ میٹنگ ہیلڈ کرنی پڑے گی. اگر کوئی آفیسر وغیرہ یا کمیٹی وغیرہ اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے، اور کنٹیکٹس آف دا کمپنی کے ڈسکشن کے لیے، اور ڈیٹ آف نیکسٹ میٹنگ اس کے لیے بھی ہم یہ میٹنگ بلا لیتے ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے اوپر والی 2 جو میٹنگز ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے انشاءاللہ ایگزام میں بھی آئیں گی. اچھا، آگے ہم نیکسٹ لاسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی ہے. اس کی کچھ ٹائپ ہیں. اس میں جو والنٹری وائنڈنگ اپ ہے نا، دا ممبرز آف دا کمپنی ڈیسائیڈ اباؤٹ وائنڈنگ اپ دا کمپنی. جو کمپنی کے ممبر ہوتے ہیں وہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کمپنی کو بند کرنا ہے، اب ہم اس کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتے، تو یہ کہلاتی ہے والنٹری وائنڈنگ اپ. اور اسپیشل ریزولیشن کے ذریعے بھی اس کو بند کیا جاتا ہے، کہ ریزولیشن دی جاتی ہے کہ ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، پھر سب متفق رائے ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے. ممبر ول پریزنٹ اسپیشل ریزولیشن ان دا ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ. ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ جو کہ ایمرجنسی کی سچویشن میں بلائی جاتی ہے، کسی دن پہلے اس کا نوٹیفیکیشن دیا جاتا ہے. اگر سارے ممبر اس کو اپروو کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آگے اس میں پڑھیں گے اگر وائنڈنگ اپ بائی کورٹ. ممبر ہیو اپلائیڈ ٹو دا کورٹ فار وائنڈنگ اپ دا بزنس. اگر اس میں ریزولیشن میں یہ پاس نہیں ہوتی بات، مطلب ایکول ہو جاتے ہیں، 20 لوگ اس طرف ہیں 20 لوگ اس طرف ہیں، ایکول ہو جاتی ہے، تو وہ 20 لوگ جو بند کرنا چاہتے ہیں وہ کورٹ کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں، اور کورٹ دیکھتی ہے، اگر کورٹ محسوس کرے گی کہ یہ بزنس سوسائٹی کے لیے بہترین نہیں ہے تو اس کو وہ بند کر دے گی بائی حکم. اور آبجیکٹیو آف دا بزنس از ناٹ ان لائن ود دا کلچر آف دا کنٹری. اگر یہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے وہ کنٹری کے کلچر سے نہیں ملتا تو پھر بھی کورٹ اس کو بند کر سکتی ہے.
اگر یہ کاروبار کو دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، جنرل پبلک کو، تو پھر بھی یہ بزنس کورٹ مجاز ہے، اس کی مجاز ہے کہ وہ بند کر دے گی. دا کورٹ ول آرڈر دیٹ بزنس شوڈ بی کلوزڈ امیجیٹلی. اور جو کورٹ کا آرڈر ہوگا وہ اسی وقت کے لیے ہوگا کہ اس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے. اچھا، امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. لیکچر نمبر 7 تھا. تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب شیئر کر دیجیے گا. باقی یہ کچھ اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں، میں نے اس میں سلائڈز میں آپ کو ڈسکس کر دی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر لازمی پسند آیا ہوگا.